کہ کسی کے گھر بغیر اجازت کے نہ جاؤ، نوک کرو 3 دفعہ کم از کم، اگر وہ نہ کھولے تو واپس آ جاؤ، اجازت لے کر پردہ کروا کر جاؤ۔ جوائنٹ فیملی سسٹم میں 2 بھائی شادی شدہ ہیں، باقی غیر شادی شدہ ہیں، اکٹھے رہتے ہیں، وہاں اپنے گھر میں بھی نوک کر کے جاؤ تاکہ آپ کی بھابیاں پردہ کر لیں۔ اگر گھر میں صرف بھابی ہے اور باقی سب کہیں گئے ہوئے ہیں، بیٹھک میں بیٹھ جاؤ، اندر نہ جاؤ، خلوت نہ کرو، یہ اللہ تعالیٰ کے احکام ہے۔ مومنوں نظریں نیچی رکھو، شرمگاہوں کی حفاظت کرو، بیویوں تم بھی ایسا ہی کرو، اور اپنی زینت کا اظہار نہ کرو۔ اور جو بچے ان کو پتہ چل گیا ہو، بڑوں کے معاملات کا پتہ چل گیا ہو جن کو، اگرچہ جوان ہوئے ہوں، وہ بھی اجازت لے کر جائیں، وہ بھی، ان سے بھی عورتیں پردہ کرنا، عورتوں کو پردہ کرنا چاہیے۔ اسلامک اسکالر فضیلت الشیخ مفتی محمد یوسف تیبی حفظہ اللہ تعالی، فاضل مدینہ یونیورسٹی، خطیب مرکز اقصی، جی ٹی روڈ، گجرانوالہ۔ آج 18واں پارہ، اس کے مضامین کا خلاصہ عرض کیا جائے گا۔ یہ پارہ، اس کے شروع میں سورہ مومنون ہے، اور درمیان میں سورہ نور ہے، اور آخر میں سورہ فرقان تھوڑی سی شروع ہوتی ہے، اور باقی سارا حصہ اس کا اگلے پارے میں ہے۔ تو سورہ مومنون اور فرقان مکی صورت ہے، اور سورہ نور مدنی صورت ہے۔ مکی اور مدنی کا تصور یہ ہے کہ جو قرآن فتح مکہ سے پہلے یا ہجرت سے پہلے نازل ہوا ہے، ہجرت سے پہلے نازل ہوا ہے، وہ مکی صورتیں ہیں، اور جو ہجرت کے بعد نازل ہوا ہے وہ مدنی صورتیں ہیں۔ وہ ہجرت کے بعد مکہ میں نازل ہوا ہو یا کسی مارکے میں نازل ہوا ہو، ضروری نہیں کہ وہ مدینہ میں ہی نازل ہوا ہو۔ جو ہجرت کے بعد ہے وہ سارا مدنی ہے، اور جو ہجرت سے پہلے ہے وہ مکی ہے، اگرچہ وہ کہیں بھی نازل ہوا ہو۔ تو مکہ میں شرعی احکام نازل نہیں ہوئے تھے، نماز کیسے پڑھنی ہے، روزے کیسے رکھنے ہیں، حج کیسے کرنا ہے، زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے، اور حدود کیا ہیں ان کے، یہ سب باتیں مدینہ میں نازل ہوئیں۔ مکہ میں سابقہ انبیاء کے قصے، سابقہ قوموں کے قصے، آخرت پر ایمان، اللہ پر ایمان، ایمانیات کی زیادہ بحث ہوتی تھی، اور تکلیفیں اور صبر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی، اور ان کے مختلف شبہات کا جواب، یہ اس طرح کے موضوعات مکی صورتوں میں ہیں۔ مکی صورتوں میں زیادہ تر چھوٹی چھوٹی آیتیں ہوتی ہیں، لمبی آیات ساری مدنی صورتوں والے حصے میں ہیں۔ تو شروع میں رب ذوالجلال والاکرام قد افلح المومنون، مومن کامیاب ہو گئے، ان کی صفات بیان کی ہیں۔ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع خضوع کرتے ہیں۔ باقاعدہ باجماعت نماز مدینہ میں اس کا حکم آیا تھا، ویسے کسی شکل میں مکہ میں بھی نماز پڑھی جاتی تھی۔ نماز میں خشوع کرتے ہیں، توجہ سے نماز پڑھتے ہیں۔ سعید بن مسیب کبیر تابعی ہیں، ایک آدمی کو دیکھا نماز میں حرکتیں بہت کر رہا تھا، کبھی ادھر کھجلی کر رہا ہے، کبھی ادھر کھجلی کر رہا ہے، کبھی ناخن چبا رہا ہے۔ تو کہنے لگے لو خشع قلبہ لخشعت جوارحہ، اگر اس کا دل خشوع کرتا تو اس کے اعضاء بھی خشوع کرتے۔ یہ دل کے ساتھ نماز نہیں پڑھ رہا۔ نمبر 2، دوسری خوبی مومنوں کی، جو لغویات سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ لغویات کیا ہوتے ہیں؟ لغویات بری باتیں بھی ہوتی ہیں، برے کام بھی ہوتے ہیں، اور فضول کام بھی ہوتے ہیں۔ جو بچہ پیپر میں غلط جواب لکھے وہ بھی فیل ہوتا ہے، اور جو فضول چیزیں لکھ دے وہ بھی فیل ہو جاتا ہے۔ تو یہ موبائل فون ہماری زندگی کا قاتل ہے۔
یہ یا غلط کام ہم سے کرواتا ہے یا فضول کام کرواتا ہے. ایسے ہی پڑھتے جاؤ، ایسے ہی سنتے جاؤ، ایسے ہی دیکھتے جاؤ، وہ فلاں کلپ آیا دیکھو تو صحیح اس میں کیا ہے، فلاں کا پیغام کھولو تو صحیح اس میں کیا ہے. تو اللہ کے نیک بندے مومن وہ فضول کاموں سے اعراض کرنے والے ہیں. وہ لوگ جو زکوٰۃ دینے والے ہیں، وہ لوگ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، مگر اپنی بیویاں اور لونڈیوں کے علاوہ شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. جو بیوی اور لونڈی کے علاوہ کوئی تیسرا راستہ اختیار کرے گا وہ زیادتی کرنے والا ہوگا. تیسرا راستہ کوئی بھی ہو سکتا ہے. جتنے بھی غلط راستے ہیں بیوی لونڈی کے علاوہ وہ سارے زیادتی کے راستے ہیں. وہ بدکاری ہو، وہ ہم جنس پرستی ہو، یا کوئی اور کوئی طریقہ ہو. اور مومنوں کی خوبی ہے وہ جو ہم اپنی امانتوں کا خیال کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کی امانت نہیں اس کا دین نہیں. فرمایا قیامت والے دن پل صراط جہنم کے اوپر لگایا جائے گا، اس کے ایک کنارے پر امانت ہوگی اور ایک کنارے پر صلہ رحمی ہوگی. جو رشتہ داریاں توڑتے رہے ہیں ان کو وہ پکڑ کے جہنم میں ڈالے گی، اور جو امانتوں میں خیانت کرتے رہے ہیں ان کو امانت پکڑ کر آگ میں ڈالے گی، الیاذ باللہ. اور وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، حفاظت کرنے کا معنی یہ کہ وہ سنتیں ادا کرتے ہیں. جو شخص فرض پڑھنے آتا ہے وہ کبھی لیٹ ہوا تو اس کا فرض رہ جائے گا، اور جو سنتوں کی نیت کر کے آتا ہے وہ لیٹ ہوا تو سنتیں رہ جائیں گی، فرض محفوظ ہو جائیں گے. جس طرح واشنگ مشین فریج پیک ہوتی گتے میں، اس کے اندر تھرموپول رکھا ہوتا ہے نا، یہ نمازیں ان سے پہلے اور ان کے بعد کی سنتیں یہ نمازوں کے لیے تھرموپول ہے. اور وہ لوگ جو نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں وہ تو مومنوں میں ہیں، اور جو نمازوں میں سستی کرتے ہیں وَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، جو نمازوں میں سستی کرتے ہیں ان کے لیے ویل ہے، بربادی ہے، ہلاکت. یہ جو اوصاف مومنوں کے بیان ہوئے ہیں، فرمایا یہ ہیں ہم الوارثون، یہ یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون، یہ جنت اعلیٰ مقام جو ہے اس کے وارث ہوں گے. تو اس کے مقابلے میں جو یہ نیکیاں نہیں کرتے اور اللہ تعالیٰ ان کو پھر بھی دیتا چلا جاتا ہے، اللہ فرماتے ہیں اَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُم بِهِ مِن مَّالٍ وَبَنِينَ، ان کو ہم مال اور بچے دیتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم برے ہوں تو اللہ ہمیں کیوں دے. یہ تو ہم ان کو ڈھیل دے رہے ہیں تاکہ وہ اپنی سرکشی میں اور آگے بڑھ جائیں، پھر ایک دم رب کی پکڑ آئے اور یہ بچنے نہیں پائیں گے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کے مراحل بیان کیے ہیں. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، ہم نے اس کو پہلی بات ہوئی ہے کہ مٹی کے جوہر سے پیدا کیا. ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ، پھر آدم علیہ السلام مٹی سے اور اس کے بعد پانی سے ان کی اولاد آگے چلی، اور اس کو ہم نے پہلے خون بنایا، پھر اس کو بوٹی بنایا، پھر اس پہ ہڈیاں پیدا کی اور اوپر گوشت چڑھایا. فتبارک اللہ احسن الخالقین، بہت بابرکت ہے وہ اللہ جو بہت اچھی چیزیں، خوبصورت تصویریں بنانے والا ہے. اس کے بعد انکم بعد ذلک لمیتون، اس کے بعد تم مر جاؤ گے. ثم انکم یوم القیامت تبعثون، پھر قیامت والے دن تمہیں دوبارہ اٹھایا جائے گا. ہندو اس بات کو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں دوبارہ ہم آخرت نہیں آئے گی، ہم کسی اور گدھے گھوڑے کتے بلے کی شکل میں دوبارہ آ جائیں گے. اس نظریے کی کوئی دلیل نہیں ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے کمالات بیان کیے ہیں جو توحید کے دلائل ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے آسمان بنائے، زمین بنائے، ہم نے پانی کے ذریعے انگور اور کھجور اور یہ زیتون وغیرہ تیار کیے،
اور اس سے تم تیل نکالتے ہو، اس کو استعمال کرتے ہو، اور ہم نے تمہارے لیے جانور پیدا کیے جن کی کھال بھی استعمال کرتے ہو، گوشت بھی، اور اس پر سواری بھی کرتے ہو، اور اس کو خوراک کے طور پر بھی استعمال کرتے ہو۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، ان کا شکرانہ یہ ہے کہ تم اس ہی کی عبادت کرو۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام اور موسیٰ اور ہارون علیہ السلام، ان کے قصے اختصار کے ساتھ بیان ہوئے ہیں، اور یہ کہ تمام انبیاء کرام کا ایک ہی دین تھا، ان کی شریعتیں مختلف تھیں۔ دین ایک تھا کہ اللہ ایک ہے، توحید ہے، شرک سے بچنا ہے، رب دو نہیں ہے، اور ایمان بالآخرت، توحید، یہ سب۔ لیکن نماز کیسے پڑھنی ہے، کتنی پڑھنی ہے، پاکیزگی کیسے حاصل کرنی ہے، شادی بیاہ کا طریقہ کیا ہوگا، نکاح طلاق کا طریقہ کیا ہوگا، یہ شریعتیں ہیں۔ یہ مختلف ہوئی ہیں انبیاء کی، لیکن جو بیسکس ہیں وہ سارے تمام انبیاء کے ایک ہی تھے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایات فرمائی ہیں۔ ادفع باللتی ہی احسن نحن اعلم بما یصفون، احسن طریقے سے دفاع کر۔ داعی کو ہجوم کرنے کا حکم نہیں دیا، اس کو دفاع کا حکم دیا۔ اچانک تیرا دشمن دوست بن جائے گا۔ اور اس کے بعد قیامت کا کچھ تذکرہ ہے۔ قیامت والے دن کوئی رشتہ داری نہیں رہ جائے گی، سب ایک دوسرے کے خلاف ہو جائیں گے، اور کہے گا ربنا غلبت علینا شقوتنا وکنا قوما ضالین، یا اللہ بدبختی غالب آ گئی تھی، ہم گمراہ ہو گئے تھے، ایک بار نکال دے جہنم سے۔ ربنا اخرجنا منہا فإن عدنا فإنا ظالمون، دنیا میں بھیج دے، اگر دوبارہ غلط کاریاں کر کے آئیں گے تو پھر ظالم ہوں گے۔ جواب آئے گا قال اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، جاؤ ذلیل ہو جاؤ، میں تم سے بات نہیں کرنا چاہتا۔ اور آخر میں اللہ فرماتے ہیں افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں ایسے فضول میں پیدا کیا ہے اور تم میرے پاس واپس نہیں آؤ گے؟ تمہیں واپس آنا پڑے گا۔ وقل رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اے نبی یہ کہو کہ یا اللہ مجھ پہ رحم کر، مجھے معاف کر دے، اور تو بہترین رحم کرنے والا ہے۔ تو اس کے بعد سورہ نور ہے۔ سورہ نور احکام سے بھری ہوئی ہے، بہت زیادہ احکام ہے اس میں، اور خصوصاً عورتوں کے احکام، پردے کے احکام۔ شروع میں رب ذوالجلال والاکرام بدکاری کی سزا بیان کرتے ہیں۔ بدکار مرد ہو یا عورت ہو، اس کو 100 کوڑے مارو، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا حکم جو بطور حدیث آیا ہے وہ یہ ہے کہ اس کو 1 سال کی جلا وطنی بھی کرو، اور اگر وہ شادی شدہ ہو، ایک یا دونوں، تو جو پہلے سے شادی شدہ ہو اس کو پتھر مار مار کر رجم کر دو، گولی مار کر نہیں، تلوار مار کر نہیں، پتھر مار مار کے اس کو رجم کر دو۔ اور ایسا ہوا، عہد نبوت میں شیطان نے بعض لوگوں سے ایسا کروایا اور ان کو پتھر مار مار کر رجم کیا گیا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس آیت کے الفاظ منسوخ ہوئے ہیں، اس کا حکم منسوخ نہیں ہوا۔ ایسا نہ ہو کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ لوگ یہ سمجھیں کہ رجم کا حکم باقی نہیں رہا۔ عہد نبوت میں بھی رجم ہوا، ہمارے زمانے میں بھی، اور یہ حکم قیامت تک کے لیے ہے، قیامت تک کے لیے حکم ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے بھی بدکاروں کو، قوم لوط کو پتھروں کے ساتھ ہی رجم کیا تھا۔ بدکار مرد بدکار عورت سے شادی کرے گا، اور بدکار عورت مشرک عورت مشرک مرد سے، مشرک مرد مشرک عورت سے ہی کرے گا، اور مومنوں کے لیے چیز حرام کر دی گئی ہے۔ اس کے بعد بدکاری کی تہمت لگانے والے کی سزا ہے۔ اس کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک قسم یہ ہے کہ کوئی کسی اجنبی پر بدکاری کی تہمت لگائے، مرد ہو یا عورت ہو، اس کی سزا 80 کوڑے ہے۔ اور جو ہم گالیاں بکتے ہیں ماں کی بہن کی، یہ بدکاری کی تہمت ہوتی ہے۔ جب باپ اپنے بیٹے کو ماں کی گالی دیتا ہے
وہ کہنا چاہ رہا ہوتا ہے کہ تو میری بیوی سے بدکار ہے. اس نے بیٹے پر بھی تہمت لگا دی، بیوی پر بھی لگا دی. اس کو 160 کوڑے لگنے چاہیے. یہ آسان کام نہیں ہے کسی پر بدکاری کی تہمت لگانا. یا 4 گواہ لے کر آؤ تو جس پر تہمت لگائی ہے اس کو رجم کیا جائے گا اگر وہ شادی شدہ ہے، نہیں تو 100 کوڑے لگیں گے. اور اگر 4 گواہ نہیں، آنکھوں سے دیکھا بھی ہو تو زبان بند رکھو ورنہ آپ کو 80 کوڑے لگیں گے. اور اگر وہ اپنی ہی بیوی ہو تو یہاں 2 مسئلے آ جاتے ہیں. کسی اجنبی عورت پر الزام لگایا ہے تو اس کا مسئلہ اور ہے. اگر اپنی بیوی پہ الزام لگایا ہے تو اگر اس کو اولاد ملتی ہے تو پھر اس کا اس بچے سے تعلق نہیں ہے. یہ کہنا اشارہ کہ بچہ میرا نہیں ہے تو پھر ڈبل معاملہ ہو جاتا ہے. اس لیے وہاں لعان ہوگا. لعان کیا ہے؟ 4 دفعہ عورت قسم اٹھائے گی کہ میں سچی اور یہ جھوٹا، اور 5ویں دفعہ وہ کہے گی کہ مجھ پہ لعنت ہو اگر یہ سچا ہو تو. اور اسی طرح مرد 4 دفعہ قسمیں اٹھائے گا، 5ویں دفعہ وہ غضب اور لعنت کے ساتھ کہے گا. اس کے بعد پہلے ان کو نصیحت کی جائے گی، دیکھو یہ کہہ رہا ہے تو بدکار ہے، یا تو ہے یا تو نہیں ہے. اگر تو نہیں ہے تو اس کو توبہ کر لینی چاہیے اور 80 کوڑے کھا لینے چاہیے. اور اگر تو ہے تو تجھے اعتراف کر لینا چاہیے اور رجم ہو جانا چاہیے. اگر دونوں ہی اپنی ضد پر اڑے رہیں تو پھر ان میں لعان ہوگا اس طریقے سے، اور ان کو ہمیشہ کے لیے الگ کر دیا جائے گا اور ان کے رجوع کی کوئی شکل نہیں ہوگی، اور وہ بچہ ماں کی طرف منسوب ہوگا، باپ کی طرف نہیں ہوگا. یہ لعان کہلاتا ہے. اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا ایک واقعہ بن گیا. غزوہ بنو مستلق میں گئیں، 4 بندے ان بانس لگائے ہوئے تھے اور وہ اٹھاتے تھے ان کی ڈولی کو اور اٹھا کر رکھتے تھے. عمر ان کی بہت تھوڑی تھی اور وزن بھی بہت کم تھا. 4 بندے اٹھانے والے، ادھر سے افراتفری تھی، آرڈر ہو گیا چلو اٹھو نکلو. انہوں نے اپنے اپنے کام مکمل کر کے اوکے رپورٹ دینی تھی. انہوں نے افراتفری میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا کچاوا اٹھایا، ڈولی اٹھائی اور اونٹ پر رکھ دی، اور ان کو احساس نہیں ہوا کہ اماں اس میں ہے یا نہیں. اور احترام بھی بہت زیادہ تھا اور حیا بھی بہت زیادہ تھی، پوچھا بھی نہیں. وہ گئی ہوئی تھی جنگل، واپس آئیں تو قافلہ جا چکا ہے. پریشان ہو گئیں، لیٹ گئیں، آنکھ لگ گئی. صفوان بن معطل رضی اللہ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تو انہیں پیچھے پیچھے رہنا، 2-4 کلومیٹر پیچھے پیچھے رہو. اگر ہماری کوئی چیز گری ہوئی ملے تو اٹھا لو، اور اگر ہمارا کوئی دشمن پیچھا کر رہا ہو تو جلدی جلدی آ کر اطلاع کرو. وہ جب پیچھے سے آئے تو دیکھا یہ کالا کالا کیا ہے. جا کر دیکھا تو حضرت عائشہ تھیں. تو کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ آواز سن کر حضرت عائشہ فرماتی میری آنکھ کھل گئی، میں نے جلدی جلدی اپنے آپ کو کور کر لیا. اور وہاں لفظ ہیں صحیح بخاری میں وَكَانَ قَدْ رَآنِي قَبْلَ أَن يَنزِلَ الْحِجَابِ. صفوان نے مجھے حجاب نازل ہونے سے پہلے دیکھا ہوا تھا گلیوں میں کھیلتی ہوئی، اس لیے پہچان لیا. کیا مطلب؟ حجاب نازل ہونے کے بعد کوئی کسی کو دیکھ نہیں سکتا تھا، اس سے چہرے کا پردہ ثابت ہوتا ہے. خیر وہ انہوں نے ساتھ لیا ان کو سواری پر اور قافلے سے شامل ہو گئے. اب عبداللہ بن ابی منافقوں کا رئیس، اس کو موقع مل گیا، اس نے الزام لگا دیا. 3 صحابہ نے وہ الزام آگے منتقل کر دیا.
الزام لگایا کس نے؟ عبداللہ بن ابی نے. 3 صحابہ نے ایسے بات کر دی، پتہ چلا عبداللہ بن ابی اس طرح کی بات کر رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان ہوئے، حتیٰ کہ حضرت عائشہ اپنے ماں میکے چلی گئیں. کافی دن گزر گئے، آپ بہت پریشان. کافی دنوں کے بعد حضرت عائشہ کو کسی طرح پتہ چلا، مصطح بن اساسہ کی ماں سے. وہ کہتی مجھے تو نہ رات نیند آئے اور نہ کھانا کھانے کو دل چاہے، میں تو مسلسل روتی رہی. پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ نور کی آیات نازل کر کے ان کو پاک دامن ثابت کیا کہ وہ پاک دامن ہے، اور ساتھ ڈانٹا سب کو، تمہارے لیے لائق نہیں تھا کہ تم اس طرح کی بات کرتے. لولا سمعتموہ، کیوں ایسا نہیں ہوا جب تم نے بات سنی تھی وہیں جھٹک دیتے اور اپنے آپ پر اچھا گمان کرتے. تو ان تینوں کو، حضرت مصطح بن اساسہ، حسان بن ثابت اور حمنہ بنت جاش، ان کو تو 80 کوڑے لگے. اور جس نے الزام لگایا تھا وہ نبی کے گھر پہ الزام، گستاخی بھی تو ہے نا. وہ نہیں سمجھے، کسی بندے نے گھر میں عورت اس طرح کی رکھی ہو تو الزام تو اس پر آتا ہے نا. تو یہ گستاخی بھی تھی، اس لیے اس کی سزا موت تھی. اس کو قتل کرنے لگے تو اس کے ساتھی کھڑے ہو گئے، فتنہ ہو گیا. آپ نے اس کو نہیں قتل کیا. جو 3 تھے ان کو 80 کوڑے لگا دیے. تو یہ واقعہ اللہ تعالیٰ نے بیان کر کے کہا ہے کہ زبان مت کھولا کرو. ہمارے معاشرے میں یہ بات بہت عام ہے، اور پتہ چلا ہے وہ فلاں کے لڑکے کا یہ مسئلہ ہے، فلاں کی لڑکی کا یہ مسئلہ ہے. نہ کسی نے دیکھا ہوتا ہے، نہ کوئی پکی خبر ہوتی ہے، نہ کوئی دلیل ہوتی ہے. ایک بات میں نہیں کہہ رہا، بولے وہ فلاں نے کہا ہے. جو فلاں کی بات کو آگے منتقل کرتا ہے اس کو 80 کوڑے لگنے چاہیے. اس لیے کہ جب سارے معاشرے میں یہ باتیں ہونے لگ جائیں، فلاں فلاں کے ساتھ برا، فلاں فلاں کے ساتھ برا، تو پھر ایک شعور پیدا ہوتا ہے کہ پھر یہ کام تو عام ہے، پھر تو جو مرضی کرے. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ لوگ جو ہمارے معاشرے میں بے حیائی پھیلانا چاہتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے. یہ بے حیائی پھیلانے والی بات ہے. جو شخص حقیقی مجرم بھی ہو، تو نے آنکھ سے بھی دیکھا ہو، تیرے پاس گواہ بھی ہوں، اگر وہ خود توبہ طائب ہو رہا ہے، وہ خود ڈرتا پھر رہا ہے، روتا پھر رہا ہے، تو اس پہ پردہ ڈال. جس نے مسلمان پہ پردہ ڈالا اللہ اس پہ پردہ ڈالے گا. بلیک میل نہیں کرنا چاہیے. تیرا مجھے پتہ ہے، میں بتا دوں گا، پھر ورنہ میرا یہ کام نکال. بلیک میلنگ بھی نہیں کرنی چاہیے، پردہ ڈالنا چاہیے. جو عادی مجرم ہو اور اس کا پتہ ہو اور گواہ ہو، اس کی بات بتانی چاہیے اور اس کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے تاکہ معاشرے سے برائی ختم ہو. پھر کیا ہوا کہ مصطح بن اساسہ جو تھے نا، انہوں نے یہ بھی ان 3 میں سے تھے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس خاندان کا وظیفہ لگایا ہوا تھا. اس خاندان کا وظیفہ لگایا اور وہ ابو بکر کی بیٹی پہ اس طرح کی بات کریں. حضرت ابو بکر صدیق کو غصہ آیا، کہنے لگے آج کے بعد ٹکا نہیں ملے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بارے میں آیت نازل کر دی، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ. جو پیسے والے ہیں نا، وہ قسمیں نہ اٹھاؤ کہ ہم ان غریبوں کو نہیں دیں گے، جب رب نے معاف کر دیا تو تم بھی معاف کر دو. الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ تو انہوں نے ان کو معاف کر کے ان کا وظیفہ دوبارہ جاری کر دیا. اس کے بعد پردے کے احکام ہیں کہ کسی کے گھر بغیر اجازت کے نہ جاؤ. نوک کرو 3 دفعہ کم از کم، اگر وہ نہ کھولے تو واپس آ جاؤ.
اجازت لے کر پردہ کروا کر جاؤ۔ جوائنٹ فیملی سسٹم میں 2 بھائی شادی شدہ ہیں، باقی غیر شادی شدہ ہیں، اکٹھے رہتے ہیں، وہاں اپنے گھر میں بھی نوک کر کے جاؤ تاکہ آپ کی بھابیاں پردہ کر لیں۔ اگر گھر میں صرف بھابی ہے اور باقی سب کہیں گئے ہوئے ہیں، بیٹھک میں بیٹھ جاؤ، اندر نہ جاؤ، خلوت نہ کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں۔ مومنوں نظریں نیچی رکھو، شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ بیویوں تم بھی ایسا ہی کرو اور اپنی زینت کا اظہار نہ کرو۔ اور جو بچے ان کو پتہ چل گیا ہو، بڑوں کے معاملات کا پتہ چل گیا ہو، جن کو اگرچہ جوان ہوئے ہوں، وہ بھی اجازت لے کر جائیں، وہ بھی، ان سے بھی عورتیں پردہ کرنا چاہیے، عورتوں کو پردہ کرنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 3 اوقات میں کسی کے گھر جانے سے گریز کیا کرو، ایک عشاء کے بعد، ایک فجر سے پہلے، اور ایک ظہر کے وقت۔ یہ رات آرام کا وقت ہے، لوگ مختصر لباس پہن کر سو رہے ہوتے ہیں، اور یہ دوپہر کا وقت کیلولے کا وقت ہے۔ ان اوقات میں کسی کے پاس مت جاؤ، جانا ہے تو پوچھ کر جاؤ، اجازت لے کر جاؤ۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، اپنے وہ لڑکے لڑکیاں جن کی شادی نہیں ہوئی ان کی جلدی شادی کر لیا کرو، اور لونڈیوں سے برائی نہ کرواؤ، ان کی کمائی نہ کھاؤ، اس طریقے سے جائز نہیں ہے۔ اس کے بعد مسجدوں کی کرامت اور عزت اور احترام کی کچھ آیات ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی طاعت اور فرمانبرداری کا اللہ تعالیٰ نے اس پر ابھارا ہوا ہے۔ اور یہ کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے، کفر کرتے ہیں، وہ جتنی بھی نیکیاں کر لیں، ان کی مثال ایسے جیسے شراب ہوتی ہے۔ شراب کیا ہوتی ہے؟ اگر آپ دوپہر کے وقت گاڑی کی پہلی سیٹ پہ بیٹھے ہو نا، تو آدھا کلومیٹر دور سڑک پر لگتا ہے جیسے پانی ہو، اور وہاں پہنچو تو پانی نہیں ہوتا۔ ایسے ہی ان کے اعمال، یہاں لگتا ہے کہ بہت بہت کام کر رہے ہیں، بڑی نیکی، بڑی چیریٹی، مگر کچھ نہیں ملے گا جب تک ایمان درست نہیں ہے، کوئی نیکی قبول نہیں ہوگی۔ یہاں پھر آگے اللہ تعالیٰ کی قدرت کی اور اللہ کی توحید کی آیات ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں اور عمل صالح والوں کے ساتھ وعدہ کیا ہے، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، ہم تمہیں زمین کا خلیفہ بنائیں گے جیسے پہلے لوگوں کو بنایا تھا۔ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اللہ ان کے امن کو، ان کے خوف کو امن سے بدل دے گا، ان کے دین کو نافذ کر دے گا۔ بات یہ ہے کہ وہ کیا کریں؟ میری عبادت کریں اور میرے ساتھ شریک نہ ٹھہرائیں۔ اگر توحید پر کاربند لوگ محنت کریں، اللہ تعالیٰ ان کو اقتدار میں لا سکتا ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ آخر میں سورہ فرقان ہے، تو اس میں ابتدا میں توحید کی آیات ہیں، شرک سے منع کرنے والی آیات ہیں، اور باقی سارے مضامین اگلے پارے میں ہیں۔ تو یہ بھی مکی صورت ہے، اس میں بھی شرک اور توحید کا بیان، اور یہ جو مکی مضامین ہیں وہی اس میں بیان ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ اس کا تذکرہ کل ہوگا۔ رب ذوالجلال والاکرام ہمیں سمجھنے اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زانی مرد زانی عورت سے ہی شادی کرے گا، اور مشرک مرد مشرک عورت سے ہی شادی کرے گا۔ وحرم ذلک علی المؤمنین، ان سے شادی کرنا مومن کے لیے حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ، یہ سورہ نور کا نام جس آیت کی وجہ سے ہے وہ رہ گئی۔ مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح، آپ نے پرانے زمانے میں لالٹین دیکھی تھی، اس میں شیشہ ہوتا ہے، اس کے اندر بتی جل رہی ہوتی ہے۔ کہا مثل نورہ کمشکات، مشکات کہتے ہیں ہمارے بچپن میں دیوار میں کچھ اینٹیں نکالی ہوتی تھیں وہ دیا رکھنے کے لیے، اس کو مشکات کہتے ہیں۔ اس میں مصباح ہے، یعنی وہ لالٹین ہے۔
المصباح فی زجاجہ، وہ جو شعلہ ہے نا وہ شیشے کے اندر ہے، زجاجہ کا معنی شیشہ۔ والزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکہ، اور جو شیشہ ہے وہ بھی چمک رہا ہے، اس کے اندر وہ جو نور ہے وہ بھی چمک رہا ہے، اور جو نیچے تیل ہے وہ بھی زیتون کا ہے۔ یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسہ نار، وہ زیتون اتنا شفاف ہے کہ وہ اکیلے کو اگر آگ نہ بھی لگائی جائے تو اتنا چمکدار ہے کہ وہ بھی روشن ہے، یعنی اندھیرے والی شکل کوئی ہے ہی نہیں۔ روٹین میں یہ ہوتا ہے کہ تیل بسا اوقات سرسوں کا ہوتا ہے، بسا اوقات مٹی کا ہوتا ہے، اس میں کوئی چمک نہیں ہوتی بلکہ بدبودار ہوتا ہے، اور جو شیشہ ہے وہ مختلف قسم کی کوالٹیز کا ہوتا ہے۔ تو یہاں کہا کہ اللہ کے نور کی مثال ایسے ہے کہ اس میں ہر چیز ہی چمکدار ہے، اندھیرے کا کوئی تصور نہیں ہے۔ باقی رب ذوالجلال کی جو صفات ہوتی ہیں ان کو جیسے ثابت ہوں ویسے ماننا پڑتا ہے، اور جتنی ایک وضاحت اللہ کے بارے میں آئی ہو اتنی بتانی پڑتی ہے، اپنی طرف سے اٹکل پچو اللہ کے بارے میں نہیں لگایا جا سکتا۔